بچوں میں کھانسی آج کل بھی آ رہی ہے، اور کئی دفعہ بچوں میں کھانسی لمبی ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ کھانسی بار بار آتی ہے، تو ماں باپ پریشان ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ بچے کھانس کیوں رہے ہیں۔ اور یہاں میں خاص طور پہ بات کروں گا ذرا سے بڑے بچے جو 2 سال سے اوپر کے ہیں اور اسکول گوئنگ بچے ہیں، ان کی کھانسی کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں ان کو گرمیوں میں بھی کھانسی ہوتی ہے۔ سردیوں میں تو چلو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی وہ موسم ٹھنڈا تھا، سردی لگ گئی، کوئی نزلہ زکام ہو گیا، وائرسز سردیوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن گرمیوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ کھانسی کسی بھی موسم میں ہو سکتی ہے، سردیوں میں ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سردیوں میں کھانسی کے وائرسز، نزلے زکام کے وائرسز زیادہ ہوتے ہیں، گرمیوں میں کم ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کی وجہ ہوتی ہے کہ 2 طرح کی وجوہات ہیں، ایک انفیکشنز، دوسری الرجیز۔ آج کل خاص طور پہ ہم چھوٹے بچوں میں دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کھانسی الرجی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ اس کو ہم ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا سا کوئی وائرس ہوا، ہلکی سی کوئی چیز چھڑ گئی اور کھانسی شروع ہو گئی اور پھر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی اور وہ چھاتی میں چلی گئی اور سانس میں دقت دینے لگ پڑی۔ یہ ایک مشکل سی بیماری ہے جس کا کہ علاج کرنا پڑتا ہے، اس کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں، بعض اوقات نیبلائز کرنا پڑتا ہے، بھاپ دینی ہوتی ہے، یہ سارے عمل کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ الرجی عام طور پہ ہم 3 سے 4 سال کے بعد اگر پرسسٹ کر رہی ہو تب ہم الرجی، دمہ یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں دمے کا ڈائگنوزس ذرا سا روک کے کیا جاتا ہے، کرتے ہیں ہم ڈائگنوز جہاں پہ کہ فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہو، دمے کے سمٹمز بہت زیادہ کلیئرلی نظر آ رہے ہوں اور دمہ بہت لائکلی ہو تو ہم اس کو فوراً لیبل کر کے اور اس کا علاج۔ لیبل کرنے کا یا ڈائگنوز کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے تشخیص کر لی تو آپ نے اپنے دشمن کو اس کی کمین گاہ سے باہر نکال لیا، اب وہ آپ کے سامنے ہے، اب آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ، فل ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر کھانسی کو انڈر ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، دمے کو انڈر ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ کھانسی کو انڈر ٹریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کھانسی بذات خود ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے۔ سوچیں کہ کھانسی آتی کیوں ہے؟ آپ پانی پی رہے ہیں، ہلکا سا آپ کو اتھو لگ گیا اور زور سے کھانسی آئی، کیوں آئی؟ تاکہ آپ کی سانس کی نالی میں وہ پانی نہ جا سکے۔ اسی طرح ہلکا سا وائرس ہوا، آپ کو لگا سینے میں خراش ہو رہی ہے اور آپ کو کھانسی آ گئی، گلے میں خراش ہو رہی ہے، کھانسی آ گئی، جس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ رطوبتیں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں، یعنی میوکس پیدا ہو رہا ہے جو کہ باہر آپ نکال رہے ہیں۔ اس میوکس کے اندر وائرسز ہیں، وہ وائرس آپ نکال کے اور اپنا جو سانس کی نالی کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں اور اس کو بیماری سے بھی بچا رہے ہیں۔ تو کھانسی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم صرف پریشان ہوتے ہیں ایسی کھانسی سے جو بچے کو اس کی معمولات زندگی میں تنگ کرے۔ تو لہٰذا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یہ سوچنا کہ کس کھانسی کا علاج کرنا ہے اور کس کھانسی کا علاج نہیں کرنا۔ جو کھانسی بچے کو رات کو سوتے میں سے بار بار جگائے، جو کھانسی چھوٹے بچے کو دودھ پینے میں بہت مشکل ڈالے، بڑے بچے کو کھیلنے میں مشکل ڈالے، باتیں کرنے میں مشکل ڈالے، پڑھنے میں مشکل ڈالے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جو کھانسی بچہ کھانستا ہے اور اس کے بعد کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سب سے اچھا علاج تھوڑی سی بھاپ دے دینا، بعض اوقات وکس لگا دینا، پانی زیادہ پی لینا، یہی اس کا علاج ہے، دوائیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جو بچے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اور دوسری جو وجہ جس طرح میں نے کہا وائرسز، لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ جی آئس کریم کھا لی تھی ہم نے، بچے نے وہ بوتل پی لی تھی، اس نے جوس پی لیا تھا، اس نے ٹھنڈا کھا لیا تھا، آج وہ پانی میں گھس گیا تھا زیادہ دیر کے لیے، آج وہ اے سی میں زیادہ ٹھنڈا چلا گیا۔ یقین مانیے ان سے کھانسی اکثر نہیں ہوتی۔ کھانسی کی 2 وجوہات میں نے آپ کو بتائیں، یا وائرس یا الرجی۔ وائرس وہ اپنے کسی رشتہ دار سے پکڑے گی، کسی جاننے والے بچے جو چاہے وہ اس کے اسکول میں ہوں، کلاس میں ہوں، اس کے گھر میں ہوں، یا گھر کے دوسرے افراد جو کھانس رہے ہیں اس پہ یا اس کو پیار کر رہے ہیں اور ان کو وائرس لگ رہا ہے، وہاں سے کھانسی آنی ہے یا الرجی آنی ہے۔ ہاں البتہ یہ جو جوس کے پیکٹ وغیرہ ہیں یہ الرجیز کرتے ہیں، نٹس الرجیز کر سکتے ہیں، وہ الرجی کی کھانسی
वाज़ेह हो जाती है, वो फ़र्क पता लग जाता है। मैं अक्सर माँ बाप को कहता हूँ कि भाई ये कैसी खांसी है जो पूरा साल तुमने आइसक्रीम दे दी और उसको खांसी नहीं आई, और कल शाम की आइसक्रीम से उसको खांसी शुरू हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता एक दफ़ा गला ख़राब हो जाए तो ये सारी चीज़ें इरिटेट ज़्यादा करती हैं, तो लिहाजा खांसी लंबी हो सकती है, खांसी ख़राब हो सकती है, वो चीज़ें लाजमी हो सकती हैं। तो खांसी से बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, लेकिन अगर लंबी खांसी हो तो फिर उसका टेस्ट यानी डॉक्टर के पास आपने ज़रूर जाना है, जो उसकी तशख़ीस करे क्या ये वायरस है, क्या ये एलर्जी है, या क्या कोई ऐसी इन्फेक्शन है जो कि इलाज करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो डिफ्रेंशिएट करनी पड़ती है एज अ डॉक्टर कि खांसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है। वो आप कहेंगे ये क्या होता है, इससे ऊपर या इससे नीचे। जो आम तौर पे खांसी नज़ले होने से, गला ख़राब होने से या आवाज़ ख़राब होने से आ रही है, उस खांसी की फ़िक्र हमें नहीं करनी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई खांसी सांस की नालियों में से आ रही है, चेस्ट में से आ रही है, तो उसका इलाज करना लाजमी है, और उसके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं और उस तरीके से इलाज किया जाता है। वो फिर आप ख़ुद से इलाज नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हमें अक्सर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। नंबर 1, उसने ये बताना है कि खांसी ख़तरनाक वाली है, इलाज करने वाली है, ये इलाज करने वाली नहीं है। नंबर 2, क्या वायरस है, एलर्जी है, या कोई और चीज़ है, कोई तीसरी चीज़ है। मैं उन तफसीलात में नहीं जा रहा जो मुश्किल बातें हैं, वो डॉक्टर का काम है। आपने डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि खांसी एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म है। हर बच्चे को खांसी की बहुत दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।